بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے 3 جلسے ہوئے اور کچھ ہی دنوں کے وقفے کے بعد وہ جلسے ہوئے، لیکن چوتھے جلسے میں کافی عرصے کا وقفہ ڈال دیا گیا۔ دوسری جانب ایک اہم ادارے کی جانب سے ایک انکوائری رپورٹ منظر عام پر آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا، نون لیگ نے اس پر بھی اعتراضات کیے۔ جی بی کے الیکشن بھی چل رہے ہیں اور اس میں کس پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، اور پی ڈی ایم کے 3 جلسوں کے بعد چوتھے جلسے میں اتنا وقفہ کیوں رکھا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام فے اس پر کیا موقف رکھتی ہے، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، 3 جلسوں کے بعد جو مومنٹم بنا تھا اس سے عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا تھا، لیکن پھر تیسرے جلسے کے بعد جو چوتھا جلسہ ہے اس میں 1 مہینے کا فرق کیوں دیا گیا؟ تاثر یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ سے بیانیے اور ایجنڈے پر متفق ہونے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، رانا صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 3 جلسے مسلسل اور لگاتار، اس کے بعد ایک وقفے کے بعد جلسے ہو رہے ہیں، ایک مومنٹم بنا ہوا تھا۔ تاثر یہ دی جا رہی ہے کہ شاید بیانیے میں تھوڑا فرق ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جے بی میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہے، وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں مصروف ہے الیکشن میں، اور پی ایم ایل این کی قیادت بھی وہاں مصروف ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی بھی وہاں کینڈیڈیٹس ہے، وہ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھی آج پرسوں اس سے پہلے بھی یہ کہ بعد دیگرے گئے تھے، تو اس بنیادی مصروفیت جو گلگت الیکشن ہے، مصروفیت کی وجہ سے یہ تھوڑے سے وقفہ دیا گیا۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آج سے 3 دن پہلے پی ڈی ایم کے جو جتنے بھی سربراہ کی ایک میٹنگ تھی وہ بھی ہوئی، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں آن لائن تھے، بذات خود آن لائن تھے، اور جناب اشرف علی زرداری صاحب بھی تھے، اور دیگر پارٹیوں کی اکثریت جو قیادت تھی وہ وہاں موجود تھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی وقفہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا بنیادی وجہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک طرف آپ کی تحریک حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے، آپ کی تحریک اس حکومت کو ناجائز حکومت قرار دے رہی ہے، آپ کی تحریک ہے کہ اس حکومت کو ہم کسی صورت نہیں مانتے، ان کے الیکشن کے جو ترمیم یا جو بھی معاملات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ دوسری طرف اسی حکومت کے زیر انتظام ہونے والے الیکشن، جس طریقے سے بھی آپ لے لیں گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں، اس میں آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی لڑ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی لڑ رہی ہے، تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک طرف آپ مخالفت کرتے ہیں پھر ویسے، اور دوسری طرف آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور اس الیکشن کے لیے اپنی تحریک کو بھی روک دیتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مختلف قسم کے ادارے بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے معاملات، مسائل اور حالات بھی ہوتے ہیں۔ فرض کرے پاکستان کی عدالتوں سے تاریخ میں مختلف قسم کے فیصلے آئے ہیں، جس میں مختلف قسم کی پارٹیاں ان فیصلوں پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتی، پھر وہی پارٹیاں انہی عدالتوں کے پاس انصاف کے لیے جاتی ہے۔ تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ جس عدالت کے فیصلوں پر آپ کو ماضی میں اعتراض تھا، اسی عدالت سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو کیوں جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سوال میں تھوڑی سی لاجک نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے اور ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، جیسے ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریگ الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن، لیکن پی ڈی ایم نے یا تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے ہتھیار کو بھی استعمال کرنا ہے۔ دھاندلی اگر تو الیکشن اپوزیشن جیت گئی تو پھر اس کا ہم آپ کہیں گے دھاندلی نہیں ہوئی، اور اگر اپوزیشن میرٹ پہ الیکشن ہار گئی تو پھر کہا جائے گا دھاندلی ہوئی ہے۔ 6 بجے کے بعد کا جو آپ نے کہا ہے، تو اس کا میکینزم کیا تیار کیا آپ نے؟ کب اسے اصل ٹھیک الیکشن اور کب اسے غلط الیکشن قرار دیں گے؟
دیکھیں ہمیں پتہ ہے جب وزیر اعظم خود وہاں کے جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ کو علیحدہ صوبہ دوں گا، صوبہ بنا کے دوں گا گلگت کو، وزراء جاتے ہیں وہاں اعلان کرتے ہیں کہ جتنا ووٹ دیں گے 10 گنا آپ کو پیسہ دیں گے، یہ آپ خود دیکھیے، اور وزراء جاتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے 11 ایسے مقامات کا تعین کیا ہے کہ یہاں ہوٹلز بنیں گے ٹورزم کے لیے، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو وہ دیں گے، تو یہ دھاندلی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ میں یہ کر دوں، آپ بیان کر رہے ہیں وزیر مواصلات مراد سعید کی گفتگو کا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو آنے والے منصوبے ہیں ان کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن جو پہلے سے ڈکلیئر منصوبے ہیں ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پہلے سے ہی ڈکلیئر منصوبے ہیں کہ 11 مقامات کو ہب بنایا جائے گا اور وہاں پہ ہوٹلز بنائے جائیں گے۔ دیکھیے میری بات سنیے، اگر ایک امام کا وضو نہیں ہے وہ نماز کی امامت کر سکتا ہے؟ جب رولز اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ جا کے جلسے کو مخاطب ہو وفاقی وزیر کو، تو وہ کیسے وہاں جاتے ہیں؟ خواہ وہ ماضی کی کارناموں کی بات کرتے ہیں یا مستقبل کی کارناموں کی بات کرتے ہیں، رولز اجازت ہی نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ کیوں وہاں کھڑے ہو کے وزیر اعظم بھی وہاں جاتے اور وزراء وفاقی بھی وہاں جاتے؟ اس لیے رولز تو پاؤں تلے روند گیا ہے، وہ تو ہوا میں اڑا دی گئی، دھاندلی تو شروع ہے، ابھی بھی دھاندلی ہے۔ اب آتے ہیں اس کراچی کے ایک واقعے کی طرف جس پر آرمی چیف صاحب نے نوٹس لیا اور فوری انصاف بھی ہوا، رپورٹ بھی آ گئی، جو بھی ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس سے پہلے ایک پس منظر میں مجھے اجازت دے، میں 1 منٹ آپ کا لیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز احسان نے 2 فیصلے دیے، ایک فیض آباد دھرنے کا، ایک حدیبیہ پیپر کا، اور ایک ان کی رپورٹ تھی 2016 اگست میں کوئٹہ میں جو وکلاء کی شہادت ہوئی، بہت بڑا سانحہ ہوا، اس میں انہوں نے جو رپورٹ دی، ان رپورٹوں کے نتیجے میں، ان فیصلوں کے نتیجے میں ایک ریفرنس دائر ہوا۔ اس ریفرنس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے آل ججز بیٹھ کے ایک فیصلہ سنا دیا، ابھی تفصیلی فیصلہ آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ بددیانتی کی بنیاد پر تھا، وہ تمام جو جزئیات ہے، کلیات ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہ وزیر اعظم، پوری کیبنٹ، وزیر قانون، صدر یہ اخلاقی طور پر مستعفی ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے۔ اب کیا ہوا اس کا؟ یہ اتنے ڈھیٹ حکومت ہے، یہ اتنی ڈھیٹ کیبنٹ ہے، جو میں نے ہم نے سوال کیا ذرا اس کی طرف آ جائیں، تو ابھی آ رہا ہوں اسی پر، ابھی اسی پر آ رہا ہوں، ہاں جو اس پہ آ جائے تاکہ ٹائم کو ابھی اسی پر آ رہا ہوں۔ ادھر دو موقف ہے میرے بھائی، رانا صاحب، یاسر صاحب۔ اس دن جب رات کے اندھیرے میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور اس کے بعد ایک آئی جی پولیس کا 22 گریڈ افسر اس کو اٹھایا گیا، کوئی اس کو اغوا کا نام دیتے ہیں، 17 اور 18 گریڈ کے افسر نے اس کو اٹھا دیا۔ وہ پوری پروسیس آپ کے سامنے، چیف آف آرمی اسٹاف نے بلاول کو فون کر کے نوٹس لیا کہ ہم انکوائری کریں گے، انکوائری رپورٹ سامنے آئی، لیکن اسی وقت آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یہ شہزاد اکبر، بالخصوص وزیر اعظم جو صابر شاکر نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آئی جی کیا، ان کا کون سا اغوا، کون سی اغوا کی بات آپ نے کہا؟ سندھ پولیس کی جو آئی جی ہے اس کا، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو کامیڈی ہے۔ تو لہٰذا جو کامیڈین اداکار مسٹر بن ہوتا ہے اس کا تو یہی رد عمل ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، اس کو مذاق، اس کو اداکاری، کامیڈی قرار دیتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے۔ اب آپ اس اقدام کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اب ابھی میں آ رہا ہوں، نہیں، دیکھ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ یہ ہوا ہے، ان کی انکوائری رپورٹ نے کہا کہ یہ ہوا ہے، جو سندھ حکومت یا آئی جی پولیس کی جو تحفظات ہے یا جو بھی ہے اغوا، یہ ہوا ہے۔ جب ہوا ہے، حکومت نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے۔ اب حکومت کہاں کڑی ہے؟ جہاں تک میری پارٹی کی پوزیشن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، میرے خیال میں ابھی تک تشنگی ہے رپورٹ میں، اتنا میں ضرور کہوں گا۔ اس میں بہت سی تفصیلات ابھی تک باقی ہے۔ جب وہ تفصیلات، بہت سے سوالات، بنیادی فریق اس کا
میاں نواز شریف اور مریم نواز، کیپٹن صفدر، پی ایم ایل این اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اور سندھ حکومت وہ ہے، تو لہٰذا سندھ حکومت کی رپورٹ بھی آنے دیں۔ حکومت نے تو اس انکوائری رپورٹ کو انہوں نے کہا یہ مکمل ہے، اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کے وزیر اطلاعات سندھ جو ناصر حسین شاہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیہ ہو سکتا ہے لیکن ہم مطمئن ہیں۔ دیکھیں، میں نواز شریف صاحب کا ترجمان بھی نہیں ہوں، نہ مسلم لیگ کا ہوں، نہ میں سندھ حکومت کا ہوں۔ میں آپ کو یہ موقف دیتا ہوں کہ میری پارٹی کا تفصیلی موقف بعد میں آئے گی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سندھ حکومت نے بھی ایک کمیٹی کنڈکٹ کی ہے، وہ بھی کچھ سوالات ہیں جو فریق نے، جو اصل فریق ہے، یعنی آپ کی نظر میں ابھی بھی تشنگی ہے، اعتراضات آپ کو بھی ہیں، جوابات بھی باقی ہے، نون نے بھی ابھی سوالات اٹھائے ہیں، جبکہ سندھ حکومت اس رپورٹ کو مطمئن زدہ قرار دیتی ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہیں۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس حوالے وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ Stay with us. ویلکم بیک۔ ناظرین، مزار قائد پر پیش آنے والے واقعے پر آرمی چیف کی ہدایت پر انکوائری مکمل ہوئی، اس کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی۔ رپورٹ کے کچھ نکات عوام تک پہنچائے گئے اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ متعلقہ افسران جنہوں نے جذباتی رد عمل دیا اپنی دانست میں، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب اس رپورٹ کو سندھ حکومت جو سب سے بڑی مدعی تھی، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مہمان کی توہین ہوئی، ہم اس پر شرمندہ ہیں، وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پر بھی اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔ ابھی مزید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیسر احمد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب، انکوائری مکمل ہو گئی، ایکشن بھی لے لیا گیا، پی پی اس کو سراہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں، لیکن آپ کی جماعت نے اس کو سراہا نہیں بلکہ نئے سوالات اٹھا دیے۔ اب تو مطالبہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ کیا آپ رپورٹ کے آنے پہ مطمئن نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یاسر، جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹ تو اچھا ہوا کہ آرمی چیف صاحب نے انکوائری کرا دی اور رپورٹ سامنے آ گئی، اور رپورٹ میں لیکن یہ تو خود تسلیم کر لیا گیا نا کہ ایک ملک کی دو جو ایجنسیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے انہوں نے معاملات میں انٹروین کیا، جو یہ کام تھا یہ پولیس کا تھا۔ یہ میں رپورٹ کو سراہ رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ پولیس کا کام تھا، اور جذبات کے طور پہ جو کہہ رہے ہیں جذباتی ہو کر رینجرز نے یا آئی ایس آئی کے لوگ اس میں ان کو انوالو ہونا پڑا، تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، تسلیم کر لیا گیا۔ تو جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، اس ایسا مطلب آنا ضرور اچھا ہو گیا کہ رپورٹ آ گئی، لیکن اس قسم کا معاملات نہیں ہونا۔ یہ اگر ہوتا رہے گا، یعنی جو بھی کوئی کام کرے وہ قانون کے دائرے میں کرے نا، کوئی بھی ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، اگر قانون کے دائرے سے ایک کا کام دوسرا کر لے گا، یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چلتے نا۔ شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آئین اور قانون کے تحت۔ شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ فوج نے اور آرمی چیف صاحب نے فوری ایکشن لے کر ایک خود احتسابی کا عمل ثابت کر دیا۔ وہ اس میں یہ بھی کر سکتے تھے، اگر کوئی ان کے اندر ذہن میں کوئی اور بات ہوتی، وہ کہتے یہ ہوا ہی نہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنی ادارے کے اندر خود احتسابی کا عمل کرتے ہیں، اور جو ذمہ دار تھے ان کو سامنے لے آئے۔ انہوں نے جمہوریت کی اور جمہوری لوگوں کی قدر کی۔ اب جو جمہوری لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کر گالیاں نکالیں یا تہمت لگائیں، کیا ان کے لیے خود احتسابی کا عمل سیاسی جماعتیں شروع کریں گی؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ کسی کو بھی نہ گالی نکالیں۔ ہاں جی جی، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں نا، ابھی آپ نے کہہ دیا نا، بالکل کسی کو کسی کے کام میں دخل دینے کا کوئی اختیار ہونا چاہیے، تو کیا یہی چیز سیاست دانوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم سیاستدان بھی جو ہے نا، دیکھیے یہی تو مشکل ہو گئی ہے ہمارے ملک میں۔ ہم اگر اپنے دائرہ کار طے ہیں، آئین میں طے ہے، ہم نے ساری دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے تو ہمارے ملک میں تو بہت پوٹینشیل ہے، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم کن رولوں میں پڑ گئے ہیں، کس ان چکروں میں پڑ گئے ہیں، دیکھیں نا، اگر اور یہ اس میں کوئی ایکسیپٹ تو سب کر رہے ہیں، اور اب بیٹھ کے ایک ایسا لایا عمل مل جل کے بننا چاہیے۔
دیکھیے ہمیں ملک کو سوچنا چاہیے, ترقی کا سوچنا چاہیے. ان معاملات سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ایکنالجمنٹ ہوئی یہ ایک اچھی بات ہے, میں تو اس کو سراہوں گا. آرمی چیف نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا, اور آگے سے قائدین کب سراہیں گے الزامات؟ آپ کے قائدین نے الزامات سیاست میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اداروں پر کیے, انگلیاں بھی اٹھائیں. یہ بھی بات کی گئی کہ ان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے, صرف ہم بات کر رہے ہیں, ان کا تو احتساب نہیں ہو سکتا. آپ کی جماعت نے جن کے بارے میں بات کی انہوں نے تو احتساب ثابت کر کے عوام کے سامنے بھی رکھ دیا, آپ کے سامنے بھی رکھ دیا. اخلاقی جرت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ مزار قائد کی جو بے حرمتی کی گئی رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کم از کم کچھ اور نہ صحیح ندامت کا تو اظہار کرتے کہ ہاں غلطی ہو گئی ہم سے بھی. دیکھیے آپ بالکل یاسر صحیح بات کر رہے ہیں. مسئلہ تو ان چیزوں کو حل کرنے کا نا, جو کچھ الیکشنوں میں ہوا ہے ہم جانتے ہیں, ہماری پارٹی کو پتہ ہے, ہم سمجھتے ہیں لیجیٹیمیٹلی کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے. دیکھیے سول سپریمیسی ہونی چاہیے نا, یہ تو سب میں سمجھتا ہوں ایکسیپٹ کرتے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کو ماننا چاہیے. اگر ہماری کوئی غلطی ہے ہمیں بھی بالکل اپنے آپ کو معذرت کرنی چاہیے اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن یہ معاملات ابھی اصل میں ایک دوسرے سے نا سخت شکایات ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے جہاں ادارے اہم ہیں وہیں پولیٹیکل پارٹیاں سخت شکایات ہیں اس میں پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پہ لگا دینا چاہیے. کیا سخت شکایات میں بیٹے کو باپ کو مار دینا چاہیے؟ کیا سخت شکایات میں ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ہر چیز وہ کہہ دینی چاہیے جو نہیں کہنے والی؟ پاکستان کی سلامتی تو ہم سب کو سب سے زیادہ اہم ہے, بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہم سب کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی دیکھیں نا ساری شکایات ساری آپ دیکھیں نا, پھر یہی تو بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ اندازہ کر لیجئے یاسر, یہ اندازہ کر لیجئے, آپ تو خود بڑے نیوٹرل آدمی ہیں اور اچھی طرح بات کرتے ہیں. جو دیکھیے بات ہے کہ پولیٹیشنز کے اوپر ہی ساری جتنی بھی خرابیاں ہیں دن رات میڈیا بھرا پڑا. اب اگر پالیٹیشین خراب ہیں تو یہاں کون آئے گا؟ پالیٹیشین 8 لاکھ میں سے لوگ ایک بندے کو چن کے سامنے ایم این اے بناتے ہیں, پھر وہ ایم این اے اپنے پرائم منسٹر اور عہدیداران چنتے ہیں. ہم سب کو خیال کرنا پڑے گا. ہم ایک طبقے کو تو ہم نے اتنا متون کر دیا ہے, یعنی اس وقت میں تو آیا تھا, میں آیا تھا کہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں گا. میں اسمبلی میں جاتا ہوں, یقین جانیے یاسر, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم ملک کی خدمت تو کوئی کر نہیں رہے, ہم کنٹریبیوٹ تو کر نہیں رہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے کتنے ایسے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنے کی غرض سے سیاست میں آتے ہیں, یہ ایم این اے بنتے ہیں؟ میجارٹی ہمارے تمام پارٹیوں کے, میں آپ کو بتاؤں تمام پارٹیاں جو بہت فاسٹ میجارٹی وہ جو ہے وہ درد دل رکھتے ہیں, وہ ملک کے محب وطن ہیں. یقین جانیے آپ ان سے کبھی بیٹھی تو لیکن اگر ایک طبقے کو اتنا متون کر دیا جائے گا, اس وقت تو ایسا کیا گیا جیسے پالیٹیشین نے پتہ نہیں کیا کر دیا. دیکھیے دوسرے ملک بہت آگے بڑھ گئے, ہم مل کے بالکل. شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ بالکل جس جگہ یہ شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں پہ تہمت کس طرح لگتی ہیں یا کون لگاتا ہے, ذرا یہ ضرور دکھائیے گا کہ کون کس وقت میں کیا تہمت لگا رہا ہے. اور شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں, آصف علی زرداری کو گریبان سے گھسیٹنا, اس کے پیٹ کو پھاڑ کے پیسے نکالنا, یہ پاک فوج نے تو نہیں کہا تھا, یہ میاں شہباز شریف نے کہا تھا. نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا چور ہے, یہ الزام یہ پاک فوج نے نہیں کہا تھا, یہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کہا تھا. نواز شریف جو ہے اس کا اصل باپ ضیاء الحق ہے, یہ بلاول بھٹو نے کہا تھا. دیکھیں جب آپ کا ایک میں یہی سوال مجھے اس کا جواب سے دے دیں, جب آپ سیاستدان کو سیاستدان گالی نکال رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بالکل گلے مل جاتے ہیں, اور جو لوگ آپ کے لیے لڑتے مرتے جان کی قربانی دیتے ہیں اس پر آپ فتویٰ لگا دیتے ہیں. نہیں, جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے نا, اس کے لیے تو ہماری بہت ہی محبتیں ہیں. ہم اپنا نچھاور کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. پاک فوج کی قربانیاں ہیں, پاک فوج کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا. کوئی کہے گا بھی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے بہت زیادہ, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے وہ اچھا. جہاں تک پولیٹیشین کا تعلق ہے, آپ درست کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پالیٹکس تھی وہ یہی رہی, ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں, اور ابھی تک بھی وہی جاری ہے. ایک پارٹی یہاں تو لگتا ہے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, سب
ہی خراب ہیں, ایک دوسرے کو متعون ہی کر رہے ہیں. میں جاتا ہوں اسمبلی میں, یقین جانیے میرا دل نہیں کرتا, وہاں صرف لڑائی ہو رہی ہے, صرف ایک دوسرے کے دشنام درازی ہو رہی ہے. تو اس کو ہم سب کو ٹھیک کرنا پڑے. اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, اتنا پوٹینشیل تھا, ہم نے آزادی لی تھی, ہم نے ایک اس کو ایسا قابل رشک ملک بنانا تھا. آج 73 سال سے زیادہ ہو گئے. تو آپ بتائیے, پاک فوج تو ہمارا ایک محترم ادارہ ہے. اسی طرح کی ہے کہ روایتی سیاست سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں عوام کا سوچنا ہوگا. ہمیں جو الیکشن کا منشور ہے اس کے اندر یہ بات نہیں بتانا ہوگی کہ پچھلی حکومت نے کتنا گندا کام کیا, بلکہ یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے کتنا اچھا کام کرنا ہے. الزام در الزام کی جو سیاست ہے وہ ملک کو بھی ڈبوئے گی, سیاستدانوں کو بھی ڈبو دے گی. بہت شکریہ کیسر شیخ صاحب اسے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ آرمی چیف کے خود احتسابی کے اس عمل کے بعد جو رپورٹ منظر عام پر آئی, پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر ارکان ایسے ہیں کہ جو اب مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ ملکی اداروں سے متصادم ہے. ملکی ادارے ملکی سالمیت کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا راستہ تبدیل کرنا ہوگا, سمت مختلف رکھنا ہوگی. رانا صاحب, کیا پارٹی بیانیہ اس سے متنفر ہو کر ایک بڑا گروہ سامنے آئے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا بیانیہ ہی تبدیل ہو جائے؟ دیکھیں, آپ کہتے ہیں سامنے آئے گا. ابھی آپ نے کیسر شیخ صاحب کی گفتگو نہیں سنی؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے, اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ کوئی انڈونیشیا کے ایم این اے نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون. قائد تبدیل کر لیں گے, جو بھی کریں گے, جو بھی بیانیہ غلط کرے گا وہ میں کریں گے. انڈونیشیا کے ایم این اے تو نہیں ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کے ہیں, رکن اسمبلی ہیں, اور ایک ایسے قومی اسمبلی کے رکن ہے جو بڑے تگڑے ہیں, جن کا کاروباری حلقوں میں بڑا اثر و رسوخ ہے. مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں. بیانیہ تبدیل ہوگا, اب تبدیل کرنا پڑے گا. اگر مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کرے گی, کیسر میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ پروگرام میں تو آپ نے سن لیا ہے. اب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, یہ درجنوں مسلم لیگ نون کے رہنما ایسے ہیں جو اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اوپن کہ جناب اب جس وقت کل یہ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو فضا کھل گئی نا سامنے. انہوں نے کہا اگر خود احتسابی ان حالات میں, جب ہم گالی بھی نکال رہے ہیں, تہمت بھی لگا رہے ہیں, خاڑ الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے باوجود فوج کے اندر خود احتسابی کا ایسا عمل ہو گیا کہ انہیں انصاف مل گیا, وہ انصاف جس کی یہ توقع رکھ ہی سکتے تھے وہ انہیں مل گیا. حالانکہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل سب سے زیادہ ہے, سیاستدانوں کے اندر سب سے کم ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد جب میاں نواز شریف نے اس معاملے کو بھی ریجیکٹ کر دیا, تو پھر نون لیگ کے اندر ایک بڑے حلقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میاں نواز شریف کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. مثلا اگر انصاف ملے پھر بھی وہ خوش نہیں, اس کا مطلب ہے وہ خوش کسی اور کو کرنے کے لیے ہے نا, اور وہ ایجنڈا کسی بینونی قوت کا ہو سکتا ہے, وہ ایجنڈا ان کا ذاتی ہو سکتا ہے, وہ ایجنڈا اداروں کے خلاف لڑنے کا ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد تو کلیئر ہو گیا مسلم لیگ نون کے اندر. میری آج 25 سے زائد لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بالکل کلیئر اور صاف کہا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں امید نہیں تھی, جو ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر ہماری جماعت کے قائد, ہماری جماعت کی قیادت اپنے رویے کو نہیں بدلتی, اور اب بھی اگر یہ ریجیکٹ والا کرتے ہیں تو پھر ہم بیانیے کو ریجیکٹ کریں گے. یہ میں آپ کو بالکل تصدیق شدہ کہہ رہا ہوں. ہمارے پروگرام میں تو کہہ دیا آج کیسر شیخ صاحب نے جو بات کی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی, انہوں نے تائید بھی کی ہے اس بات کی. تو اس کے بعد ایک بڑا گروپ جو ہے وہ تشکیل دے دی ہو چکا ہے. ان کا ایک اجلاس جو ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, کل اجلاس ہے ان کا, اور کل یہ اجلاس جو ہے وہ اس میں اچھے خاصے لوگ موجود ہوں گے, اور اس اجلاس میں اس بیانیے کی اب نفی شروع ہو جائے گی. اور آپ دیکھ لیں گے جب یہ استعفے اسمبلی میں دینے جائیں گے, اگر یہ دینے گے تو ان کے ساتھ اگر کوئی 50% بھی لوگ رہ گئے تو یاسر پھر بات کیجئے گا. یعنی وقت بدلتا ہے, وقت کا دھارا بدلتا ہے, اس کے آثار تبدیل ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. کہ آپ کسی پر تہمت لگائیں, الزامات لگائیں اور یہ کہیں کہ ان کا احتساب تو ان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا, وہ اپنا احتساب کر دیں. جب آپ پہ انگلی اٹھے, آپ کے احتساب کا وقت آئے تو آپ کہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تب دوہرا معیار آپ کا سامنے آتا ہے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची वाक़े पर आर्मी चीफ की रिपोर्ट का मंजर आम पर आना, उनके हुक्म पर इंक्वायरी का होना, उस पर पीपी का सराहना और दीगर जमातों का एतराज़ात लगाना, आने वाले वक्त में पीडीएम का जो इत्तेहाद है क्या उसमें खलीज पैदा होगी या ये ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएगा। पीडीएम जो अभी फिल वक्त एपीसी की जानिब माइल है, जिसने तीसरे जलसे के बाद इतना बड़ा वक्फा दे दिया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को इशू बनाकर, जो कि पहले से ही स्केड्यूल थे, जो पहले से ही तयशुदा थे, उसकी तारीख का पहले से ही मुतय्यन किया जाना, क्या पीडीएम को उसका अंदाज़ा नहीं था। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट के हवाले से जो मंजर आम पर आई, जिसे सराहा भी गया बहुत जानिब से, वफाकी हुकूमत ने भी सराहा, सिंध की हुकूमत ने भी सराहा, जिनकी डिमांड पर वो इंक्वायरी हुई। क्या आपकी नज़र में अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए अपोजिशन को, नदामत का इजहार करना चाहिए, उन पुलिस वालों की भी तफ्तीश होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो असरअंदाज होने की कोशिश की गई उसकी भी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? देखें, तमाम चीज़ों की होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि एक इंक्वायरी का कहा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है मंजर आम पे आ गई, लेकिन मैं इससे कोई मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन द सेंस के पहली बात तो ये है कि जो कल्परेट था वो तो स्पॉट फ्री चला गया, जिसने हुल्लड़बाजी की, जिसके पीछे ये सारा FIR कटी गई और जो कुछ भी हुआ। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस तरह की सिंध पुलिस ने रिएक्ट किया इस पे कि जी हमारे IG को अगवा करके ले गए। देखें, सिंध के अंदर जब से ऑपरेशन चल रहा है, रेंजर्स, पुलिस और दीगर एजेंसियां जो हैं ये मिलकर हमेशा डिसीजंस लेते रहे हैं, मिलकर ऑपरेशन करते रहे हैं। क्या वो लियारी में ऑपरेशन था या कोई भत्ताखोरों के खिलाफ था या जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए था, वो सारी एजेंसियां मिल के कर रही थी। तो ये तो एक तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि जनाब पुलिस ने फौरी तौर पर छुट्टियां लेके घर जाने लगे हैं। और अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें ये तो कह दिया कि भाई वो जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है कि जी जो जिसने हुल्लड़बाजी की वहां पे वो तो ठीक है, वो स्पॉट फ्री चला गया, लेकिन जिन लोगों ने लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उनको आप इस रिपोर्ट के अंदर सामने रख रहे हैं। तो ये इश्यूज जो है, लाजमी बात है अब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां जो है उनका मोराल जो है वो इससे फर्क उसे पड़ेगा। इसके बावजूद कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने लाते हुए उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि क्या IG का क्या मौक़िफ़ है, क्या उसे अगवा किया गया या उसे रिक्वेस्ट की गई वहाँ आने के लिए। क्या माजी के अंदर IG जो है वो कभी रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं गया या फिर वहाँ डेड कमांडर के पास नहीं गया, वहाँ जाके बैठा नहीं, वहाँ मुत्तफ़िक़ा कोई फैसले नहीं हुए। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। और फिर ये कि सज़ा का भी तयन करना चाहिए था कि जो इस शख्स ने बाबाए कौम, जिससे पूरे मुल्क की दिल आज़ारी हुई और उसकी जो जात बाजार की हुल्लड़बाजी की, वो अब इस किस्म का मतलब इस रिपोर्ट से ये तासुर मिल रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा था और गलती इन लोगों की थी कि उसने जो किया वो ठीक था और इन्होंने जो किया। एजाजुल हक साहब, ये सवाल तो पूरी कौम कर रही है, ये सवाल तो हर शख्स कर रहा है कि एक शख्स जिसने जाके वहाँ पे मज़ार कायद पर ये सब कुछ किया, जिसने वहाँ पे मज़ार कायद के अंदर जाके नारेबाजी की, बेहुरमती की और उसको उस पर दर्ज FIR भी खारिज कर दी गई, ये सवाल वो है जो सब कर रहे हैं। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल फौज ने तो कर लिया, क्या सियासतदान भी उस अमल का हिस्सा कभी बन सकेंगे? अच्छा, फिर आपने सियासतदानों की तो बात की, तो बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि सियासतदान तो समझते हैं हम चोरी कर लें, हम डाका डाल लें, हम क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं इसलिए हम तो कानून से बालातर हैं। और यही सियासतदान जो है वो बाहर बैठकर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके बावजूद ये रिपोर्ट सामने आ गई और उस पर ट्वीट क्या दिया, और ट्वीट देखकर भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और अफसोस हुआ कि किस किस्म की हम कौम बन चुके हैं कि पॉइंट स्कोर कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। इतना बड़ा फैसला सामने आया है और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो इंक्वायरी की, मैंने जो पहले अब इससे बात कर चुका हूँ, आपने वो सुन ली है। ये पूरी कौम की ये मतलब आवाज़ है। मैं समझ जितने लोगों से मैंने बात की है अभी तक उन्होंने सब ने यही कहा है
تو آپ اس کو بجائے سراہنے کے، جن کے لیے یہ کیا گیا، جن کی ایف آئی آر کو خارج کیا گیا، جہاں پر جن کے لیے اپنے ہی فوج پاکستان کے جو ہے ان کو مطلب سزا دی گئی یا نہیں دی گئی، یا ان کی ایک انکوائری دوبارہ جی ایچ کیو میں جا کر ہوگی، جن کے کیریئر جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ گئے، آپ اس کے بدلے میں بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ٹویٹ آیا تھا اس پر میں بھی ایک ریجیکٹڈ کیا کہ بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں نے بھی دیکھیں جو فوج نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، ہم ان کی انکوائری رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح ٹون لیگ سے انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے 3 مرتبہ جو وزیر اعظم رہ کے جا چکے ہیں، وہ کہاں پر جا کر اس قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کہاں تک اجاز الحق صاحب اس رپورٹ کے بعد جس کو سندھ حکومت نے بھی باقاعدہ مان لیا ہے اور بلاول بھٹو نے بھی اس پہ بڑی اس کی حمایت کی ہے، سپورٹ کی ہے، تو آپ پی ڈی ایم کا آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف ریجیکٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے اس رپورٹ کو مان رہی ہے، تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے 1-2 جلسے اور ان کے ہوں گے، اس کے بعد ان کا شرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا، کیونکہ انہیں نظریاتی جماعتیں ہیں ہی نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بہن بھائی کس طرح بن سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جنہوں نے ایک دوسرے کو، میرا خیال ہے کوئی ایسا لفظ میری ڈکشنری میں تو نہیں ہے جس کو برا بھلا کہہ سکیں اس سے زیادہ، کہ مودی کے یار تک کے تو نعرے لگ گئے ان کے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں، اور وہی ہمارے شہباز شریف صاحب جو کہ مائک توڑنے کے ماہر ہیں، وہ ان کو گھسیٹ کر پتہ نہیں کون سی گلیاں جو ہے پاکستان کی کوئی چھوڑی نہیں کہ میں نہ ان کو گھسیٹوں تو میرا نام ہی تبدیل کر دینا، وہ آج ایک پلیٹ فارم پہ چڑھے۔ اور پھر نیشنلسٹ جماعتوں کا اب نواز شریف کے ساتھ تو کوئی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن مسلم لیگ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، جو اس کے اوپر مطلب 7-11 جماعتیں جو چڑھی نہیں ہیں ان کے پلیٹ فارم۔ اجاز الحق صاحب، آپ کی نظر میں پی ڈی ایم میں سے سب سے پہلی جماعت جو علیحدہ ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ پیپلز پارٹی سب سے پہلے علیحدہ ہوگی، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی بڑے ذہین سیاستدان ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کا غصہ تھوڑا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پھر آخر میں رہ جائیں گی یہی جماعتیں جو کوئی افغانستان کے اس پہ ہے، دوستی پہ ہے، کوئی کسی اور ملک کی دوستی پر ہے، جو کہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ فنڈنگ بھی وہیں سے ہو رہی ہے جلسے جلوسوں کی، تو ابھی اس کو کوئی اگر تبدیل کرنا یہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کی فنڈنگ کسی اور ملک سے ہو رہی ہے؟ لازمی بات ہے، یہ مطلب کہاں سے ہو رہی ہے یہ آپ چیک کر لیں کہ ایک نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے تو پیسے نہیں لگ رہے اس پہ، اور یہ اب مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کوئٹہ کے جلسے میں کس نے فنڈنگ کی، اور کراچی کے جلسے میں تو چلو زکوٰۃ کے پیسے یا بیت المال کے پیسے جو لوکل ان کا ہے وہ لگتے رہے ماضی کے اندر بھی ان کے جلسے جلوسوں میں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملات بہت دیر تک چلیں گے۔ اچھا اجاز الحق صاحب، ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا، پہلے 2 جلسے، 1 دن کے بریک پہ ایک اور جلسہ ہو گیا، اس کے بعد پھر 5-6 دن کے یا 10 دن کی بریک پہ تیسرا جلسہ بھی ہو گیا دوسرے کے بعد، اب 1 مہینے کا جو یہ گیپ ہے، کیا یہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں یا بیک ڈور رابطے ہیں؟ ہر شخص اپنے بیک ڈور رابطے کرنا چاہتا ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ 100% دیکھیں، 100% اس بات کی کوئی بھی اگر تردید کرنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے کرے، اور یہ اگر کہہ دے تو میں پھر ثبوت بھی لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تمام جماعتوں کے، میں نون لیگ کے بھی لوگ بتا سکتا ہوں جن کا بیک ڈور رابطے ہیں، چاہے یہ مانے یا نہ مانے، اور انہوں نے کوشش بھی کی ان رابطوں کے بعد تھوڑا سا اپنا لہجہ تبدیل کرنے کا، لیکن جو ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے باضابطہ رابطے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بھی باضابطہ رابطے۔ تو اعجاز الحق صاحب، آپ کو جی بی الیکشن کے بعد سیاسی صورتحال کس حد تک تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، یہ گلگت بلتستان کے الیکشن تو ایک نارمل ہے، اس پہ بہت احتجاج بھی ہوں گے، کیونکہ جن جماعتوں نے وہاں جلسے جلوس کیے ہیں، لازمی بات نہیں ہے کہ ان کے لوگ جیتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہاں کے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہے
اقتدار میں وہی ہمیں فنڈنگ دے سکتی ہے. وہ جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے جلسے یعنی اس وقت آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ وہاں پہ بھاری دکھائی دیتا ہے, اور الیکشن کے بعد وہاں پہ احتجاج بھی, وہاں لوگ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کرنا. اس وقت جو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں وہ احتجاجن آ رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کو اس انتہا تک بڑھا دیا ہے کہ لوگ وہ اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں. لیکن پھر بھی کسی حد تک لوگوں کو امید بھی وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ ترقیاتی وہ وفاقی حکومت ہی کرائے گی. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ماضی کے جو باغی تھے اور حالیہ جو باغی ہیں وہ مل بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور مل بیٹھ کے ایک نئی جماعت بھی شاید تشکیل دے دی جائے. رابطے بھی ہو رہے ہیں, کس سے کیے جا رہے ہیں؟ جو حالیہ ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. رانا صاحب, اب تک کتنے ماضی کے باغی ہیں جو حالیہ باغی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں, اور سوچ بچار یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر ایسے افراد جو متنفر ہیں انہیں ساتھ میں لا لیا جائے؟ دیکھیں جی بالکل, یہ رابطے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کے ڈسے ہوئے, میاں نواز شریف کے ڈسے ہوئے جتنے لوگ تھے ان سب نے اپنے رابطوں کو تیز کر دیا. بات دیکھیں, بلوچستان سے نون لیگ تقریباً ختم ہو گئی ہے, اس کے ثناء اللہ زاری صاحب, عبد القادر بلوچ جو ہیں, سندھ سے آپ لے لیں جو ان کے سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں, میاں نواز شریف کے بہت قریب تھے, شاہ صاحب وہ ہیں. اس کے بعد آپ چودھری نثار صاحب ہیں. اسی طرح آپ چلے جائیں سردار ذوالفقار کھوسا, دوست محمد کھوسا, بیشتر آپ چلتے جائیں, اگر 1 2 3 4 کرتے جائیں تو بے انتہا لوگوں کی ہے. میرے ذرائع اس بات کی تصدیق آ رہے ہیں کہ پرانے میاں نواز شریف کے ڈسے ہوئے تمام لوگ, چاہے وہ کوئی کسی بھی جماعت میں چلا گیا ہوا ہے, ان کے آپس میں رابطے شروع ہو گئے, اور ان کے آپس میں رابطوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر مسلم لیگ جو ہیں ان کے رہنماؤں سے بھی رابطے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اور آنے والے چند دنوں میں کہہ سکتے ہیں, یا آنے والے الیکشن میں کہہ سکتے ہیں, ایک نئی مسلم لیگ سامنے آئے گی. اس کو مسلم لیگ کا نام ہوگا, وہ اس مسلم لیگ میں وہ تمام بڑے موجود ہوں گے جو میاں نواز شریف کے ڈسے ہوئے ہیں, جو میاں نواز شریف کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے گئے, یا جنہیں میاں نواز شریف نے پارٹی سے نکالا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر وہ لوگ جو بیانیے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی, اور وہ کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جانا چاہتے, تو وہ بھی اسی سیاسی مسلم لیگ کا حصہ بنیں گے. اور اس سلسلہ میں بڑی متحرک تحریک چل رہی ہے. یاسر, میں بالکل یہ لفظ کہہ رہا ہوں, متحرک تحریک چل رہی ہے, بے انتہا رابطے ہو رہے ہیں, اور ان رابطوں میں بڑی اہم ترین مسلم لیگ کی شخصیات جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہو چکی ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ جو مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ چودھری برادران سے بھی رابطے کریں گے, یہ چودھری برادران سے رابطے کریں گے, یہ پیر پگارا سے رابطہ کریں گے, مگر ان گروپ سے بھی رابطہ کریں گے, فنکشن لیگ سے, یہ ان تمام لوگوں سے رابطہ کریں گے, اعجاز الحق صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. کر کے بعد ہو سکتا ہے ایک متحدہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک بڑی مسلم لیگ بن جائے, اور اس بڑی مسلم لیگ میں وہ تمام لوگ شامل ہوں جو نواز شریف کے ڈسے ہوئے اور ان کے باغی ہیں. اگر بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے میاں نواز شریف کا تو صورتحال برعکس ہو سکتی ہے, لیکن اگر بیانیہ یہی رہا, اسی ڈگر پر وہ چلتے رہے, تو ان کے ماضی کے جو ساتھی تھے اب جو مخالف ہیں, ان کے بیانیے کی جو مخالفت کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو دیا گیا انٹرویو, اور اس میں یہ بات کہ میاں محمد نواز شریف نے جو الزامات لگائے ان کے جو ثبوت ہیں اس کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ثبوت ان کے پاس جو موجود ہیں وہ ہمیں بھی دکھائیں, اور انہوں نے جو الزامات لگائے ہوں گے کچھ نہ کچھ ثبوت تو ان کے پاس ہوں گے. اور اس کے علاوہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گی؟ کچھ لوگوں کے جو خدشات ہیں کہ پی ڈی ایم سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کیا موقف رکھتے ہیں؟ پلوشا خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پلوشا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلوشا صاحبہ, کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو مذاکرات اور مفاہمت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتی ہے, برعکس اس کے کہ نون لیگ وہ راستہ بند رکھنا چاہتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟
کیونکہ میں سمجھتی ہوں اب یہ کافی پرانا ہو گیا ہے ایشو، خاص طور پہ وہ جو انٹرویو تھا اس کو ایک طریقے سے سپن دی گئی. انٹرویو کو چھوڑ دیجئے، کل کی رپورٹ کے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف لے لیجئے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماؤں کا موقف لے لیجئے. دیکھیے کل جو ہوا وہ ایک رپورٹ تھی جو آپ کے سامنے جن حالات میں آئی، ان حالات میں باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایک معاملہ فہمی اور بردباری کے تحت حالات کو اس نہر پہ جانے سے روک لیا جہاں کے آپ کی حکومت، وزراء اور وزیر اعظم خود لے کے جا رہے تھے. کل جو ہوا وہ ایک بہت مذموم سازش سے پردہ اٹھا. وہ جو رپورٹ ہے ISPR کی، اس سے باقاعدہ لکھا ہے کہ اداروں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی اور یہ دباؤ ڈالا گیا. اب بات یہ کہ دباؤ کس نے ڈالا؟ وزیر اعظم نے. اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر کابینہ سے ہوتے ہوئے PTI سندھ تک آتے ہیں. اب ان تمام معاملات میں وہ جو مذموم سازش تھی جس میں دو اداروں کو آمنے سامنے لانا تھا اور ملک میں خانہ جنگی کسی حالات پیدا کرنے سے ایک ادارہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عوامی دباؤ. آپ ذرا کائنڈلی مہربانی کریں اس رپورٹ کو بھریں. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سیاسی دباؤ، اس میں لکھا ہوا عوامی دباؤ. عوامی دباؤ کے بعد یہ ایکشن کیا گیا. اب آپ کو چونکہ آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا تو جب عوامی دباؤ ہوتا ہے تو آپ اس کو دوسری طرف لے گئی ہیں. عوامی دباؤ پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ پلوہ شاہ صاحبہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے گا. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کٹھ پتلی حکومت ہے، یہ خود نہیں چل رہی، انہیں چلا کوئی اور رہا ہے. جب دوسری جانب یہ واقعی کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی ایما پر ہو رہا ہے، یعنی وفاقی حکومت سب کچھ چلا بھی رہی ہے، وفاقی حکومت کٹھ پتلی بھی ہے. سوالوں پہ تو نہیں ہو سکتا نا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے جواب دینے دیجئے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سب ہوا، اس میں وزیر اعظم ہاؤس ملوث تھا، اس کے وزراء ملوث تھے. ایک سازش تھی کہ پولیس اور فوج کو آمنے سامنے کیا جائے. سازش کا آغاز سندھ سے کیا گیا اور پھر اس کو لے جا کر، کیونکہ رینجرز بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کے زیر وہ ہے، ان کے اوپر وزیر اعظم کا کنٹرول ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے وزراء وہاں کرتے رہے، جو علیم عادل شیخ نے کیا، جس طریقے سے ان کا جو وزیر علی زیدی ہے اس نے دھمکیاں دی، یہ باتیں سب ریکارڈ پہ ہیں. اور جو اس رپورٹ پہ کہا وہ یہ نہیں کہا کہ عوامی دباؤ کے تحت جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہے. ان افسران کے خلاف اسی لیے تمام کارروائی جو بھی ہوئی اور جو اب ہونی ہے محکمانہ کارروائی، وہ کس لیے ہوئی؟ وہ اسی لیے ہوئی کہ وہ عوامی دباؤ کے تحت یہ سب کچھ کرنے کے جو ہے. آپ اس رپورٹ کو اپریشیٹ کرتی ہیں یا اس رپورٹ کی مخالفت کرتی ہیں؟ میں اس رپورٹ کو ویلکم کرتی ہوں. ہم نے اس رپورٹ کو ویلکم کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اس وقت معاملہ فہمی کے تحت ایک بہت بڑی سازش کو جو ہے بے نقاب کیا گیا، لیکن آج ہم نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے اور ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کے پیچھے جو چہرے ہیں، جس میں وزیر اعظم ہیں، جس میں ان کے وزراء ہیں، ان تمام لوگوں کو خود استعفیٰ دینا چاہیے اگر وہ نہیں دیتے، کیونکہ یہی وہ تمام لوگ ہیں جو اس سے پہلے عدلیہ کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہے ہیں، جس پر آپ نے خود آپ نے بڑا اچھا کہا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس رپورٹ کی حمایت کی اور اس کو آپ نے بھی کہا اور آپ کے وزیر اطلاعات نے بھی کہا. اب یہ بتا دیں کہ آپ کا بیانیہ بڑا بہترین، آپ نے کہا اداروں کی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا یہ بیانیہ، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ یہی چاہتی ہے. مگر اس کو آپ کے سب سے بڑے اتحادی میاں محمد نواز شریف نے ریجیکٹ کر دیا. دیکھیے میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی وہ بھی ایک طریقے سے اس میں ڈائریکٹ افیکٹڈ تھے. ان کی بیٹی تھی اور جن کے کمرے میں وہ دعویٰ بولا گیا اور جس طریقے سے انہیں، وہ خود بھی متاثرہ فریق ہیں، ایک متاثرہ فریق. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے معاملات اور ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے تھے، یا وہ کسی کے نام چاہتے ہیں یا کچھ اور سوالات ہیں ان کے پاس، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں تو یہ ان کا پورا حق ہے. اس معاملے کا، اس رپورٹ کے جو خد و خال ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ہم نے آپ کو پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہہ دیں. یہ رپورٹ تو آ گئی منظر عام پہ، آپ کی حکومت کی رپورٹ کب آئے گی؟ آپ مجھے فنش کرنے دیں نا، مجھے آپ یہ سمجھ نہیں آتا آپ سوال جو کریں. تو لہٰذا انہی خد و خال جو ہم نے بیان کیے تھے اس کے بعد جو رپورٹ کل ہے اس میں ان تمام چیزوں کی تصدیق ہوئی. تو پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس کو تقویت ملی اور بڑی اچھی، ہمیں ایک اس پر کیا کہنا چاہیے، مورل وکٹری ہے ہماری. چلیں پلوہ شاہ صاحبہ، بات آ جاتی ہے آپ کی حکومت کی رپورٹ کی. آپ نے استدعا کی
کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، وہ ہو گئی، رپورٹ منظر عام پر آ گئی. آپ کی حکومت نے جو رپورٹ مرتب کی، اب تک جو تحقیقات کی، اس میں کیا بات ہے کہ آپ کی پولیس پہلے مقدمہ درج کرتی ہے، بعد میں یہ کہتی ہے کہ وہ غیر قانونی ہوا، جبکہ آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مزار قائد پر جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر وہ مقدمہ غیر قانونی کیسے ہو گئے؟ بھائی یہ تمام حالات اب تو آپ کے سامنے ہے کہ آئی جی اغوا ہوا، آئی جی کو لے جایا گیا اور کس طریقے سے مقدمہ مطلب درج ہوا، یہ تو اب آپ سامنے کل رپورٹ میں لکھا گیا ہے. وہ مقدمے کو خارج کر دیں، پھر کیا کوئی نیا مقدمہ درج کروا رہے ہیں؟ کیا کیپٹن صفدر نے جو بلوشہ وہاں پہ کیا، حرکت کی یا جو کچھ ہوا، آپ اسے درست سمجھتی ہیں یا غلط سمجھتی ہیں؟ چلیں اس طرح ہم بالکل آسان طریقے سے آ جاتے ہیں. آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں، میں اس میں کوئی غلط بات نہیں سمجھتی. قائد اعظم ایک سیاسی شخصیت تھے، اس ملک کا حصول ایک سیاسی طریقے سے ہوا ہے، اور وہاں مادر ملت زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگانا کوئی بھی سیاسی شخصیت اس کی قبر پر دعا کرنے کی بجائے نعرے بازی ہونا جائز ہے؟ گرفتاریاں دی تھی تو مجھے بتائیے، پاکستان کا بھی تو جو حصول تھا وہ ایک نعرے کی بنیاد پہ تھا نا. آپ میرے سے پوچھتے کیا وہ قبروں پر جا کر نعرے لگائے گئے تھے یا لاشوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے گئے تھے؟ ہم تو محترمہ کی قبر پہ لگاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پہ لگاتے ہیں. قائد اعظم نہیں بالکل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے کسی بھی لیڈر سے موازنہ کرنا میں نہیں سمجھتا. چلے مجھے یہ بتا دیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس قانون میں جو آپ کا قانون موجود ہے، اور آپ بھی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کئی دفعہ وزارت عثمان کے پاس رہی ہے، جو آپ قانون موجود ہے جس کے تحت وہاں پہ نعرے بازی کرنے والے کے خلاف جس ایکٹ کے تحت پرچہ ہوتا ہے، آج تک آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا، اور اب کیوں نہیں کر رہے؟ پھر جائز قرار دے دیں. پھر میں اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتی، میں اس کو کوئی ایسا ایشو سمجھتی نہیں ہوں. آگے آئے گا وقت تو ہم اس پہ کر لیں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہ قومی نوعیت کا ایشو نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے نزدیک بابائے قائد کے مزار پر نعرے لگانا، وہاں پر جنگلہ پھلانگنا اور اس کے احاطے کے اندر داخل ہو کر پھر نعرے لگانا یہ کوئی قومی ایشو نہیں ہے. عوام کو سوچنا ہوگا کہ کیا اتنی بڑی ہلڑ بازی جس ایشو پر ہوئی، سوشل میڈیا پر جس پر بحث چلتی رہی، وہ ایک قومی ایشو نہیں، ایک علاقائی یا محلے کا ایشو ہو سکتا ہے. عوام سوچئے. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.